اعوذ بات ساتھیوں کو چپ کراؤ بھائی، بات ساتھیوں کوئی بولے نا جی۔ فقیر محمد عبدالثواب صدیقی مناظر، مولانا محمد کاشف مدنی صاحب صدر، اور میرے پیچھے بیٹھے نے مولانا حضرات یہ معاون نے، نہیں دو معاون نے، مولانا ارشد صاحب بیٹھے نے معاون نے، اور محمد علی صاحب، یہ دو معاون نے۔ تحریر میرا خیال ہے نال نال کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ محمد علی صدر مناظر کا نام دسنا جی۔ محمد کاشف مدنی، ایک معاون اور نے، اور پیچھے نے محمد متا صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ جماعت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ العزیز ہمارے مناظر حضرت العلامہ جناب محترم مولانا محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ جو ہیں وہ ہوں گے، یہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ اور سامنے آ جانا، اور صدر مناظر کے فرائض اپنے ساتھیوں کی خواہش پر بندہ ناچیز محمد یحییٰ عارفی ہوگا، جو آپ سے ہم کلام ہے۔ جی عارفی۔ اور جی معاونین کے اندر ہوں گے محترم حافظ محمد ابو سفیان سلفی، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اور اس کے ساتھ اسے مولانا نعمان فاروقی صاحب، اور تیسرے ہمارے ساتھ معاون ہوں گے آصف الرحمان، مولانا آصف صاحب جی، آصف صاحب ہوں گے۔ لکھا ہوا ہے جہاں پہلا فریق ہے اتفاقی ہے جی 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 ہوں وہ چیزاں کرنیاں نے جہاں اسی اگوں لے کے چلنیاں تاکہ کسی قسم کا خلط مبس نہ ہوئے، اور
نہ ہی کوئی کسی قسم کا ایک دوسرے نو ایسا جملہ کیا جائے جڑا اخلاق تو گریا آیا ہوگی. اندر واسطے اسی ہوں اگلیاں شرطاں طے کریے. انہوں نے جہاں شرطاں طے کیتیاں نے پچھلیاں نے سانو اتنے بان تک جہاں شرطاں طے ہو چکی ہیں انہوں ایک بار ادا کر لیا جائے تاکہ جہی چیز رہ گئی ہوئے انہوں وچوں وہ اسی مزید طے کر لئیے. کوئی چیز رہ گئی نہیں جہاں ہو چکیاں نے انہوں ایک بار ادا ادا کر لیا جائے تاکہ اگر کوئی چیز انہوں رہ گئی ہوئے جی ساری فری کہنے کی خواہش ہوگی کہ یہ بھی بطور شرط ایڈ ہونی چاہیے وہ چیز نو اسی بعد ایڈ کر لیے بجائے اس دے کہ نویں سروں کافی ساری شرطاں طے کریے جہاں طے شدہ نے اتفاقی نے انہوں دہرا لیا جائے وہ جہاں مزید اسی سمجھنے ہیں کہ اضافی ہونے چاہیے وہ بعد نوٹ کر لیں مزید. شرطاں جہاں نے یہ مناظر طے کرتا ہے جڑا انتظامیہ ہے نا وہ انتظام کرنے کی شرطاں طے کرتا ہے. اس واسطے شرطاں اور جہاں میں کہ تھوڑے مناظر نے طے کرنی ہیں. سانو پتا اسی مناظرہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. البتہ کوئی گل اندر ایسی نہیں ہوئے گی جڑی پہلے تحریر کے خلاف ہوئے گی. اس واسطے جناب صدر ہو ذرا اپنے مناظر صاحب کو سامنے کرو اسی تو بہ کے انہیں 5 منٹ لگن کے تحریر طے کر لینا. الحمدللہ یہ باقاعدہ جی تحریر طے ہو چکی ہے کم از کم ادا پہلا ادا کر لیا جائے. میں اگے بھی عرض کی ہے کہ جی چیز اتفاقی ہے فریقین دی اتفاقی ہے اگر وہ اندر کوئی سکم باقی ہوئے تو وہ مزید وہ اندر کوئی ایڈ کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا فریقین اگر باہمی رضامندی نہ کچھ کی جائے. کم از کم جو چیز طے شدہ ہے اس طے شدہ چیز نو پہلا جڑنا وہ حل کر لیا جائے. اگر وہ اندر وہ قابل اعتراض چیز ہوئے تو فریقین دی باہمی رضامندی نال ختم ہی کی جا سکتی ہے. لیکن وہ اس تو پہلا نئی وہ گفتگو یا نئی چیز ہی لے کے آ جائیے یہ چیز سانو اپنے منتظمین نو پہلا پابند کرنا چاہیے کہ جہاں تسی کوئی دعویٰ یا جوابی دعویٰ لکھنا یہ چیز نہ لکھیا جے فقط موضوع طے کر لو. مولانا ایک سیکنڈ ذرا میں انشاءاللہ تسی بولو گے میں اطمینان سنا گا. میں انشاءاللہ ساڈے واسطے قابل احترام میں ساڈے تو عمر سے بھی بڑے ہو تو انشاءاللہ اساں تہاڈی اطمینان سکون بات سنا گے تسی ساڈی بھی سنو. تے عرض صرف اینی ہے کہ جہی چیز طے ہو چکی ہے فریقین دی کم از کم انہوں کل عدم قرار نہ دیتا جائے یک طرفہ. عرض یہ ہے کہ ہاں جہی چیز جہی ہے قابل اعتراض ہوئے باہمی فریقین دی باہمی رضامندی نال اگر کوئی چیز محسوس ہوندی ہے تو وہ کٹنے کوئی عیب نہیں ہے. توجہ نہیں کی میں یہ تمہیں کیا سی کہ ہن تک جہاں یہاں شرطاں طے کیتیاں نے وہ سانو آپس کے سامنے سامنے بٹھان تھک دیا نے. ٹھیک ہے نا. ہوں اسی اگوں مناظرے لے کے چلنا ہے اس دیا شرطاں اسی طے کرنی نے. البتہ اس جہاں اسی شرطاں کراں گے کوئی ایسی شرط نہیں ہوئے گی جڑی پہلی لکھی ہوئی چیز کے خلاف ہو. کر رہے ہیں کہ جہاں طے شدہ نے کم از کم عوام مولانا عرض ہے کہ جہاں طے شدہ وہ سنا ایک کم از کم سنا دیو مینو سانو اتنا بھی اعتراض نہیں لیکن عوام چو کسی نو یا سارے معاملین چو انہوں نے شرطاں نہیں ہے کہ آن دی ریکارڈ آ جان گیا. میں جہاں شرطاں لکھاں گا اندر کوئی پہلیاں لکھی ہوئی شرط کے خلاف ہوئے گی تسی میں کہہ سکتے ہو جی آ شرط تو خلاف لکھنا پیا. اگر تسی لکھو گے میری شرط لکھی ہوئی شرط کے خلاف ہوئے گی میں کہہ سکنا کہ آ شرط تسی خلاف لکھتے پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن شرط طے شدہ ہے نہیں ایک نال دی نال پورے معتبر قابل اعتماد ہو گیا. بالکل کوئی شرط مفقود نہیں ہوگی بس وہ تسی پڑھی ہوئی آن دی ریکارڈ لے آئیے شرطاں نو تسی سناؤ بسم اللہ. لیکن یہ آن دی ریکارڈ جہاں نے اگر جو لیکن ایک دفعہ آ رہے ہیں جو مزید جڑی چیز ہوگی ایڈ کر لیں گے مولانا. دیکھو عرض ہے کہ جہی چیز جدو یہ مخالف کوئی چیز نہیں ہونی تو کم از کم یہ آن دی ریکارڈ لیا کوئی عیب نہیں ہے. سناؤ یہ شروع کرنا چاہیے. سناؤ ریکارڈ شرطاں تو ہوتا جا تحریر ہو جائے. تحریر ہو جائے میں بولا وہی میں پڑھ کے سنا لگا. میں کچھ صرف زبان تو نہیں بولن دیا میں جو لکھا وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں جی. اس سے بات یہ کام صدر مناظر کا ہے مناظر کا نہیں ہوں. صدر مناظر کا کام ہوتا ہے مناظر نو معاملہ طے کرنا سارا. مولانا مناظرہ مناظر نے کرنا ہوتا ہے تو شرطاں جڑیاں نے مناظرے واسطے لازم ہوندیاں نے. اس واسطے مناظر شرطاں طے کرتا ہے. سانو کنے کیا کہ شرطاں صدر طے کرتا ہے. پاسیا سامنے آ
مولانا دیکھو ہنے تو بدگمانی شروع کرتی، میرا خیال تسی بزرگ ہو، تانوں یہ چیز زیب نہیں دیندی. میں الحمدللہ ہجے تک نہ بدگمانی کیتی ہے نہ میں بدگمانی کرن دا قائل ہاں. میں سٹار دے اندر گل کیتی، دیکھو تسی سب تو عمر چ بڑے ہو تے احترام باہر کا عمل ہونا چاہیے فریقین کی طرفوں. عرض صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیز تساں اپنے منتظمین نو پہلا پابند کرنا. میں صرف یہی گل کر رہا کہ میں تہاڈے اس چیز دے مخالف نہیں ہاں. مولانا میری گل پوری ہو لین دیو. میں اس چیز دا قطعی مخالف نہیں ہاں کہ تسی کوئی نویں شرط نہ لکھو، لیکن میرے صرف کہنے دا مقصد یہ ہے کہ جہاں شرطاں لکھیاں ہوئی نے اس نو پڑھ کے سنا لین دیو. اور یہ جہاں نے جہاں کیمرے چل رہے ہیں معاملہ ہو رہا ہے یہ آن ریکارڈ آ جان گیا. اس تو علاوہ تساں جہاں بھی سمجھو کہ یہ اندر مزید کوئی شرائط کا اضافہ ہونا چاہیے، سانو مناظرے واسطے وہ چیزاں ضروری نے. اساں قطعاً انہوں روکن دے حق دا مجاز نہیں ہاں، نہ اسی انہوں روکاں گے. دونوں مناظر اپنی رضامندی دے نال جہاں شرطاں مزید تسی ایڈ کرنا چاہو سانو کدے اعتراض نہیں ہوئے گا. اصل دونوں مناظروں کو پورا حق دیاں گے کہ اپنی رضامندی نے شرطاں طے کر لین، لیکن جو طے شدہ نے کم از کم ریکارڈ آ لین. مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب. جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے صدر مناظر علامہ یحییٰ عارفی حافظہ اللہ تبارک و تعالی کا فقط اتنا موقف ہے جو آپ کے گوش گزار انہوں نے کیا ہے کہ جو پہلی شرائط فریقین کی طے شدہ ہیں جن پر دونوں فریقوں کے دستخط ہیں، یقیناً وہ آپ نے بھی پڑھی ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہیں. اس میں اگر کوئی چیز ایڈ کرنی ہے باہمی مشاورت سے، اتفاق سے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو عوام الناس کے سامنے لانے کے لیے پڑھ دیا جائے. تو میں ان شرائط کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ جو شرط پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل حدیث کا موقف ہے بریلوی مسلک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اور اہل حدیث یہ بات دلائل سے ثابت کرنے کے پابند ہوں گے. یہاں پر لکھا ہے ثابت کرنے کا پابند ہوگا. جی محمد ابو بکر 9/5/2009. جواب دعویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک یہ ثابت کرے گا کہ وہابی عرف عام میں اہل حدیث مسلک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً واضح طور پر گستاخ ہے. نثار احمد سیالوی 9/5/2009. شرائط. نمبر 1، فریقین کو اختیار ہوگا جو مناظر موقع پر سامنے لائیں. نمبر 2، فریقین کے افراد 20-20 ہوں گے علاوہ مناظر و معاونین. اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے موسمی حالات کے پیش نظر. نمبر 3، فریقین کے مناظر و معاونین کی تعداد 5-5 ہوگی. نمبر 4، فریقین کا ایک کنٹرولر اور ایک ٹائم کیپر ہوگا. نمبر 5، فریقین کو ویڈیو کی اجازت ہوگی. نمبر 6، مناظر سے اور صدر مناظر سے گفتگو کرے گا. نمبر 7، مقام مناظرہ عبدالسلام کا گھر ہوگا. یہ باہمی مشاورت سے جگہ تبدیل ہو چکی ہے. اب ہم یہاں پر تشریف جی بالکل. نمبر 8، 13 جون بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 10 بجے تا صبح 3 بجے تک. نمبر 9، فریقین پرامن رہنے کے پابند ہوں گے. کوئی نعرہ بازی نہ ہوگی، گالی گلوچ، ہاتھا پائی کسی فریق کی طرف سے نہ ہوگی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. نمبر 10، تاریخ مناظرہ کو مقام مناظرہ پر رات پرانے 11 بجے تک پہنچنا لازم ہوگا. جو فریق نہ پہنچے گا اسے شکست تسلیم کرنا ہوگی. دونوں فریق پہنچ چکے ہیں. نمبر 11، فریقین پابند ہوں گے کہ وہ معتبر کتب سے حوالہ جات پیش کریں. نمبر 12، بعد از مناظرہ فریقین کو پرامن رہنا ہوگا مناظرہ ختم ہونے کے بعد بھی. نمبر 13، اسلحہ پر فریقین کی طرف سے پابندی ہوگی. فریقین کے 20 افراد مکمل تعارف کے بعد نمبر 14، فریقین کے 20 افراد مکمل تعارف کے بعد مقام مناظرہ پر جائیں گے. ڈنڈی سے پھڑا دیتی ٹھیک ہے. نمبر 17، قبل مناظرہ یا بعد. نمبر 15، اگر پولیس مداخلت کرے تو فریقین کو انہیں اعتماد میں لینا ہوگا. نمبر 16، دوران مناظرہ تقریباً آدھ گھنٹہ وقفہ ہوگا.
نمبر 17 قبل مناظرہ یا بعد از مناظرہ کسی قسم کی مقدمہ بازی یا کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ نمبر 18 مناظر و معاونین کے علماء کے علاوہ کسی فرد کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جو خلاف ورزی کرے گا اسے مقام مناظرہ سے بغیر تنبیہ کیے نکال دیا جائے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں جو باہم طے ہوئی۔ بہت ساری چیزاں نے جنہ کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری کچھ چیزیں ایسا نے جہاں غلط نے، انہیں تبدیلی کرنی پے گی۔ اس واسطے نئی تحریر جڑی ہے نا وہ کرو تاکہ جہاں غیر ضروری چیزاں نے وہ ختم ہو جان، نویں تحریر آئے، اندر اتنے ہوں سائن تھے تو میرے ہو گے، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا سب تو پہلے مناظرہ مابین اہل سنت و جماعت وہابی اس طرح آپ لکھ رہے ہیں اہل سنت و جماعت، اسی طرح ساتھ لکھے مناظرہ مابین اہل سنت و جماعت بریلوی اور اہل حدیث۔ آگے آپ وہابی لکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں عرف عام لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث مسلک، عرف عام میں اہل حدیث مسلک، اصل مسلک وہابی ہے۔ عرض یہ ہے اہل حدیث کو مذہب تو نہیں ہے۔ عرض یہ ہے اہل حدیث قد شرحنا، ایک منٹ، آپ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی ادھر نہ تو ادھر دی ریکارڈنگ کرنا نہ ادھر دی، اور بائک نہیں ہے اس کے علاوہ تو اس طرح تو پھر نہیں پڑھنا، کدی ادھر نہ میری گفتگو پوری ہونی ہے نہ انہوں کی گفتگو پر تم چپ کر جاتے آپ، مسئلہ نہیں ہے، تم صرف ریکارڈنگ کر سکنا۔ ہوں یہ کہ تو ایکٹیو رہو، جہاں گفتگو کرے اندر سامنے کھا تاکہ دونوں کی گفتگو ریکارڈ ہو گئے۔ شرطوں میں تو پھر میں ہوتا ہے، اس واسطے میں کہنا دونوں مائک ہو ریکارڈنگ میں مائک کیمرہ آن بھی کر سکتا ہے، اسی دونوں کرتا ہے۔ اچھا گزارش یہ کہ اتنے لکھا آیا ہے وہابی عرف عام میں اہل حدیث مسلک، عرف عام میں اصل مذہب نہیں۔ جناب ایک گزارش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کو بریلوی سمجھتے ہیں، قطعاً اہل سنت و جماعت نہیں سمجھتے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ اہل حدیث مذہب نہیں۔ مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد شرحنا من مذہب الحدیث وآلہ، تو اہل حدیث مذہب یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں بیان فرمایا ہے۔ تو اخلاق کی دائرہ میں رہ کر آپ بزرگ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اہل مسلم ہیں کہ اہل حدیث کو آتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے بات مسلم کی نہ کریں، بات حدیث کی کریں۔ کوئی حدیث دکھائیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو علیکم بحدیثی، ایک حدیث دکھائیں، چلے بات ابھی ختم۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی بات کو اللہ نے حدیث کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بات کو حدیث کہا ہے، اللہ کا قرآن حدیث ہے، نبی کا فرمان حدیث ہے۔ ہم آپ اللہ نے نبی کی بات کو حدیث کہا ہے، ذرا اس کا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، قرآن کی آیت ہے۔ باقی بندے جڑے نے وہ خاموش رہو، اگلے نے بولنا شروع کیتا سارے ہی بندے بولن گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو حدیث کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم اہل حدیث ہو، بات وہ دکھائیں جس میں تمہارا اہل حدیث مسلک لکھا ہو۔ بات یہ ہے جی ابتدا میں کیا اس آیت میں مسلک اہل حدیث لکھا ہوا ہے؟ جی میں انشاءاللہ عرض یہ ہے کہ ابتدا میں ہمارا مولانا صاحب آپ کے متعلق یہ یقین ہے، آپ بزرگ ہیں، اخلاق کے دائرہ میں رہ کر گفتگو کریں گے، حالات کو آپ کشیدہ نہ کریں۔ بات یہ ہے ہم جو پہلے لکھ چکے ہیں اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اضافہ کریں، پہلے لکھے ہوئے کو نہ کاٹیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہمیں نہیں لکھیں گے تو ہم بھی آپ کو اہل سنت و جماعت نہیں لکھنے دیں گے۔ ہم لکھیں گے، لکھیں معتزلی، مرجی، جہمی، وجودی، رضا خانی، بریلوی۔ کا الزام ہے نا، نہیں یہ تو آپ کا الزام ہے نا، میں تو آپ کو الزام دیتا ہی نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی جواز دیا ہو وہ دکھائیں۔ جی میں اس پر عرض کرتا ہوں، الزام نہیں دیتا،
میں کہتا ہوں آپ دکھائیں تو ٹھیک ہے، ہمیں حدیث لکھنے کو تیار ہے۔ بالکل میرے محترم مد مقابل مناظر مولانا عبدالتواب صدیقی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل حدیث کے جواز پر دلیل دیں۔ جی حضور نے فرمایا ہو علیکم بحدیثی۔ جی اب میری عرض سن تو لیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ محدثین رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے دلائل سے لفظ اہل حدیث استعمال کیا ہے، جواز پر دلائل دیے ہیں۔ اللہ نے ایمان والے کہا، مسلم کہا، مومن کہا، اہل یثرب کہا، اہل انجیل کہا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اہل قرآن رسول اللہ نے کہا، اور اسی طرح عباد اللہ کہا، حزب اللہ کہا۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ ان اوصاف، یہ دلائل، ان دلائل کی بنیاد پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ اہل حدیث استعمال کیا، امام مسلم نے لفظ اہل حدیث استعمال کیا، سلف صالحین نے لفظ اہل حدیث استعمال کیا۔ ہر مسلم کی صفت ہے اہل حدیث، اور ہر مسلم کی صفت ہے اہل سنت۔ اور ہمارا یہ دعویٰ، مولانا صاحب ذرا توجہ یہ میری طرف فرمائیں، توجہ میری طرف فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں بریلوی مسلک، آپ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں لکھا ہے بریلوی مسلک، آپ کی مساجد کے بورڈ پر لکھا ہوا ہے بریلوی مسلک۔ آج آپ تو پہلے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ اہل سنت و جماعت بریلوی۔ جی رسول اللہ نے آپ کو بریلوی کہا ہے، رسول اللہ نے اگر بریلوی کہا ہے تو بریلوی کہہ لیں، رسول اللہ نے مسلک بریلوی دیا ہے تو کہہ لیں۔ بریلوی شریف کے رہنے والے امام احمد رضا خان ہمارے امام ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ جس طرح مدینے کا رہنے والا مدنی کہلاتا ہے، اس طرح بریلی شریف کا رہنے والا بریلوی کہلاتا ہے۔ جی حضور نے فرمایا ہو، بات لمبی نہ کرے، ایک بات دکھا دے۔ حضور نے فرمایا ہو علیکم بحدیثی، تو ہم لکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں۔ کہتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب 1926 میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے قطعاً شاگردی اختیار نہیں کی، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ جی 1921 بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اگر 1921 میں فوت ہوئے ہیں امام احمد رضا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نسبتی شاگرد ہیں، پوتا شاگرد ہیں، سرتوتا شاگرد ہیں، ہمارے امام مدینے کی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر آپ کو بریلوی وصف، لقب، مسلک دیا ہے، جس دلیل کا مطالبہ آپ میرے لیے کرتے ہیں وہی پھندا آپ کے گلے میں پڑ چکا ہے، اور آپ کے ابتدائی تیور بتا رہے ہیں کہ آج آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ گستاخ ثابت ہوں گے۔ اصل موضوع سے انحراف کرنے کے لیے خلط مبث کرتے ہوئے آپ اہل حدیث لقب پر میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ مناظرہ رکھ لیں لفظ اہل حدیث پر، انشاءاللہ الرحمن رب کے قرآن، نبی کے فرمان سے اس کا جواز، وہ جواز کے دلائل، اور پھر سلف صالحین، امام احمد، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ تبارک و تعالی سے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا کہ انہوں نے لقب اور وصف لفظ اہل حدیث استعمال کیا ہے۔ ہاں بخاری سے بتا دیں بخاری بریلوی تھا، ترمذی سے بتا دیں ترمذی بریلوی تھا۔ آپ نے بریلوی مسلک بنایا ہے۔ ہمارا معیار اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے اسلام کا معیار حسام الحرمین کو بنایا ہے، اور ہم نے اسی کو اسلام کا معیار بنایا ہے جس کو مدینے والے محمد الرسول اللہ نے اسلام کا معیار بنایا ہے۔ اسی لیے آپ کو اس میں سے ابھی تک علیکم بحدیثی کے لفظ نہیں مل سکے۔ اگر آپ کو محمد الرسول اللہ نے بنایا ہوتا تو آپ کو علیکم بحدیثی کے الفاظ ملتے، آپ مجھے دکھاتے، آپ نہیں دکھا سکے اور قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے آپ کو اگر زیادہ ہی اہل حدیث بننے کا شوق ہے نا، تو پھر سب سے پہلے علیکم بحدیثی کے الفاظ جوڑیے، وگرنہ اپنے آپ کو بھابی آپ شروع سے کہتے چلے۔ اہل حدیث تو آپ نے بعد میں کرانا شروع کیا ہے، پہلے آپ بھابی کہتے آئے اپنے آپ کو، تو بھابی لکھوائیں یا کہہ دیں بھابی ہم نہیں ہیں۔ جی بات اس طرح ہے، مولانا صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے علیکم بے حدیثی کے لفظ دکھائیں۔ میں نے ان کے مطالبے پر کہ اللہ نے کہا نبی کی بات کو حدیث کہا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی، رسول اللہ نے اپنی بات کو حدیث کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بات اب میں اگر میں آپ سے اگر دیکھیں
آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے. موضوع مناظرہ ہے, گستاخ کون ہے؟ آپ مناظرے سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو حق حاصل نہیں, آپ نے مناظر کو روکے آپ چھڑانے کے لیے. جو بندہ مدد نہیں لکھ کے دے سکتا اس نے موضوع مناظرہ پہ کیا مانتا ہے مدد تو لکھ کے دو پہلے. چھڑا رہے ہیں, جان تو آپ چڑھا رہے ہیں, اور موضوع تو آپ کو حدیث آپ کو ملتی ہے نا, تو اور چیزیں ملتی ہے. یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. جو ہمارا موضوع طے ہے اس موضوع پہ لائیں. نہیں ہے اس جس کو بات کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز پڑھی کہ اگر پڑھ دیں ہم ابتدا دیتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اصل موضوع میں کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ اخلاق اپنے موضوع کو بند کریں کہ جو عنوان طے ہے اس پہ گفتگو کریں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ وقت ضائع کرنے کے لیے جو چیز عنوان میں نہیں ہے, جو موضوع نہیں ہے, آپ اسے وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے جب عنوان طے ہے, موضوع طے ہے, جواب دعویٰ لکھا جا چکا ہے, جو اضافی شرط لکھنی ہے وہ شرط لکھیں. اب آپ نے ایک نیا جو ہے وہ جگہ چھڑانے کے لیے اصل موضوع انحراف کے لیے نیا طریقہ اپنا لیا ہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا, یہ وقت بتائے گا, کوئی کی بات کا جواب دے. یہ وقت بتائے گا. میری بات کا جواب صدر مناظر دے. سنیں صدر بھی بول سکتا ہے, مناظر بھی. سنو میری بات کا جواب, اور بات کا جواب کیا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. خلطے میں بس بات کر رہے ہیں, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. آپ کو تعریف ہی نہیں آتی خلطے میں بس. ہاں یہ آپ کو بہت آتی ہے اللہ کے فضل سے, فضل اللہ تعالیٰ. آپ کے لیے یہ کہنا کہ جی آپ خلط مبس کر رہے ہیں, آپ انحراف کر رہے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا انحراف آپ کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں. فی الحال میں نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ حدیث سے اپنا نام دکھائیں کہ حضور نے فرمایا ہو علیکم بحدیثی. ابھی تک تم نہیں دکھا سکے اور نہیں دکھا سکتے. اچھا شکر. سنو, تم کہتے ہو جی علیکم بریلویہ دکھاؤ, ہم نہیں دکھا سکتے, تم ہمیں بریلوی نہ مانو. کی بات ہے, حدیث کی بات ہے. تم بھی نہیں دکھا سکے, ہم تمہیں حدیث نہیں مانتے, تم ہمیں بریلوی نہ مانو. بات سنو, بات یہ بریلوی نہ مانو, ہم تمہیں حدیث نہیں مانتے. جناب گزارش ہے, الحمدللہ الحمدللہ. بات سنیں, اللہ کے فضل و کرم سے نہ وہابی ہونے سے کل انکار تھا, نہ وہابی ہونے سے آج انکار ہے, نہ مرنے تک وہابی ہونے سے انکار ہے. انکا انت الوہاب, ہمارا رب وہاب, ہم وہابی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر نہیں ہو تم وہابی ہو, محمد بن عبد الوہاب نہیں کے ماننے والے. ادھر کرے, نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا محمد بن عبد الوہاب حنبلی, ہم غیر مقلد ہیں, حنبلی نہیں. محمد بن عبد الوہاب نہیں کے ماننے والے وہابی آپ کے مولوی نے خود لکھا ہے. انکا انت الوہاب, انکا انت الوہاب. اللہ وہاب ہے, آپ اللہ کے ماننے والے وہابی. رب کی صفت بریلوی نہیں, رب کی صفت بریلوی نہیں, نبی کی صفت بریلوی نہیں, کسی امام محدث کی صفت بریلوی نہیں, نہ رب بریلوی, نہ نبی بریلوی, نہ امام محدث بریلوی. اور میرا رب کون ہے؟ کہ تم مجھے بریلوی نہ مانو, میں تمہیں حدیث نہیں مانتا. بڑا دکھاؤ علیکم بحدیثی. میں نے آج خاموش ہے تو, آج آپ کے ساتھ میں نے سنے ذرا, میں نے چو کر دینا انہوں پیچھا بات ہے, تو اگے آ جا. میں تمہیں ویٹ معاملے میں اپنے نہیں سکتا. اپنے مناظر کرو. میرا میرا سنو, انصاف کی بات ہے. میرا معامل میرے مناظر کا معامل میرے مناظر میں گل کر سکتا ہے جس طرح تہاڈا معامل تہاڈے مناظر میں گل کر سکتا ہے. صدر مولانا اکمل خاموش ہو جاؤ, مولانا خاموش ہو جاؤ, گل ختم نہ کرو. مولانا خاموش ہو جاؤ, آہستہ کرے گا, آہستہ. مولانا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. انصاف نہ دیکھو, میں تسی غلط طریقہ اپنا رہے ہو. بولنا کس طرح تم تمیز دے کی بولنا, تسا غلط طریقہ اپنایا. تمیز دل رحمہ بول, تمیز دل بول. تمیز نہ بولاں گے, ایک منٹ مولانا, اسا انشاءاللہ العزیز تمیز نہ بولاں گے. ساڈی پوری مجلس گفتگو چ انشاءاللہ ساڈی پوری گفتگو کی بدتمیزی نہیں ہوئے گی. اللہ دے فضل نال رائے اللہ اسباب یاد رکھنا, اسا اللہ فضل قرآن نو منن والے ہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان منن والے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, رب دا قرآن حدیث, محمد کریم دی شریعت, نبی دی سیرت حدیث, قرآن دی منن والا اہل حدیث. مولانا خاموش, مولانا خاموش, مولانا نہیں, غلط طریقہ کار ہے. اچھا بات سنو, چل میں آخیا تو مناظر نو بولوں گا, چپ. مناظرہ کا موضوع ہے, مناظر جو دعوت لکھا ہے مولانا بات سنے, دعوت لکھا ہوا ہے,
جو ہمیں دعویٰ لکھا ہوا ہے آپ دعوے پہ آئیں, دعویٰ کے تحت بات کریں. یہ آپ دعوے سے بھاگنے کے لیے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں وقت ضائع نہ کریں. وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا, جو عنوان کے مطابق گفتگو کرے وقت ضائع کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک ظلم کا نام جو ہے وہ انصاف ہے. شرطیں طے ہو رہی ہیں. اچھا, یہ شرط کون سی ہے؟ یہ شرط کون, یہ بات جو طے لکھی ہوئی ہے. بھائیو بات سنو. میرے رب کی نسبت حدیث سے, میرے نبی کی نسبت حدیث سے, صحابہ کی نسبت حدیث سے, تابعین کی نسبت حدیث سے. آج تمہارے سنو فتاوی ثنائیہ میں مولوی ثناء اللہ بابی جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بابی کسے کہتے ہیں, انہوں نے یہاں نہیں لکھا کہ اللہ وہاب ہے تو اس کو ماننے والے کو بابی کہتے ہیں. انہوں نے کیا لکھا جی, صفحہ نمبر 414 جلد اول. سنو بابی کسے کہتے ہیں, سنو بابی کسے کہتے ہیں, ان کی کتنی قسمیں ہیں, ان کے عقائد کیا ہے, وہ کافر ہے یا مومن, یہ کسی نے سوال کیا. اب جواب کیا ہے کہ ایک عالم دین محمد بن عبد الوہاب نجد میں پیدا ہوا تھا جو حنبلی مذہب کا پیرو تھا. اس نے عرب میں قبر پرستی وغیرہ رسوم شرکیہ کفریہ کے برخلاف آواز اٹھائی تھی. گو وہ حنبلی مذہب کا مقلد تھا مگر مذہب اور رسوم میں فرق کرتا تھا. اس زمانے کی رسوم شرکیہ اور کفریہ کی سخت تردید کرتا تھا اور زمانے کی رسوم مٹانے میں رفتہ رفتہ اس کی جماعت بہت ترقی کر گئی, یہاں تک کہ اس نے حکومت کی شکل اختیار کر لی. اس کی اتباع اور فوجیوں کے لوگ اس کی اتباع اور فوجیوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں. معلوم ہوا تم محمد بن عبد الوہاب نیدی کے ماننے والے وہابی ہو, اللہ کے ماننے والے وہابی نہیں ہو. جی جواب دو. مولانا صاحب نے یہ عبارت پیش کرنے میں انتہائی خیانت کی ہے. اس عبارت کی اگر 3 سطریں پڑھ لیتے تو یہ کبھی بھی پیرا پڑھنے کی جرت نہ کرتے. جی آگے ساری پڑھی ہے, 14 پڑھی ہیں, 3 پڑھ دیتے تو 14 پڑھنے کی ہمت نہ رہتی. لکھا ہے ان کے عقائد کو خراب نہ تھے مگر رسومات ملکی کی وجہ سے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے. اہل حدیث کو اس سے مسئلہ تقلید میں اختلاف تھا. کہتے ہیں اہل حدیث کو محمد بن عبد الوہاب سے اختلاف تھا اور اب بھی ہے. محمد بن عبد الوہاب مقلد تھا اور اہل حدیث کے نزدیک تقلید جائز نہیں. کیا ہوا پھر تمہارے نزدیک ہے؟ جی اب سنیں, یہ مقدمہ مسلم ہے میرے سامنے. فتوا لگاؤ. مسلم کی بات نہیں چلے گی, تم دیار حدیث ہو, حدیث کی بات چلے گی. اب چھوڑ دے جی. اب اللہ کے حدیث دکھاؤ. سنیں, میں وہابی ہوں, وہابی تھا, وہابی ہوں, وہابی رہوں گا انشاءاللہ. مولانا آج کہتے ہمیں بریلوی نہ کہو. بریلویت کے ٹائٹل پر ہم نے تمہیں گستاخ ثابت کرنا ہے. میں امام صاحب کے کا جواب دوں گا, لیکن تم کہتے ہو نا کہ تم بریلوی دکھاؤ. صاحب سے میں گزارش کروں گا بریلوی نہ کہو. موضوع پر ایک منٹ, جس موضوع پر ہمارا مناظرہ طے ہوا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے مناظرے کو پابند کریں کہ اس موضوع پر بحث کریں, اس پر گفتگو کریں. اگر اس پر آپ میں سخت ہمت نہیں ہے گفتگو کرنے کی تو اس سے آپ انحراف کریں, اعلان کریں. اس موضوع پر نئی تحریر کر کے نئی گفتگو شروع کر لیتے ہیں, ورنہ اپنے مناظر کو میں مولوی صاحب سے کہوں گا کھڑے ہو کر میری بات کا جواب دیں. اپنے مناظر کو پابند کریں کہ جو مناظرے کی شرائط, جو موضوع, جو مسئلہ ہمارے لیے نزاع کا بحث بنا اس پر گفتگو کی جائے اور دائیں بائیں نہ بھاگا جائے, نہ وقت لوگوں کا خراب کیا جائے, نہ اپنا وقت ضائع کیا جائے. میں اپنے مد مقابل مولوی صاحب سے, نثار صاحب سے سوال کروں گا کہ وہ کھڑے ہو. نہیں, مجھے اجازت ہے, میں نے مناظرہ رکھا ہے, ہمارا اور ان کے درمیان موضوع طے ہوئے, ہمارا اور ان کے درمیان آپ نہیں بول سکتے. آپ ہمارے محترم ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. میرے مد مقابل مولوی صاحب کھڑے ہو کر جواب دیں. جن شرائط پر, جن موضوع پر مناظرہ رکھا ہے اسی موضوع پر آئیں, اسی موضوع پر گفتگو کریں. اگر آپ اس پر نہیں گفتگو کر سکتے تو آپ اس سے منحرف ہونے کا اعلان کریں. ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کو تیار ہیں. چھوڑو نا,
خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ میں جواب دے رہا ہوں یہ شور مچے گا یہ شور ہے اسے شور کہتے ہیں اسے شور کہتے ہیں منتظمین نے انتظام کر دیا اب ان کی بات ختم اب ہماری بات ہے مولانا صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں آپ کی مہربانی ہے ہم آپ کے اخلاق کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ لیکن میری بات کا جواب مولانا نثار صاحب دیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں میری بات کا جواب مولانا نثار صاحب دیں گے اگر آپ کے مناظر بات کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ مناظر بن جائیں ایسی بات نہیں ہے وگرنہ بیٹھ جائیں ایسا جملہ نہیں بندہ کہ بیٹھ جائے جو آپ کی شان کے خلاف ہوگا میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں جو منتظم ان سے بات کروائیں تجھے کہو تو بیٹھ جائیں جواب دیں آپ جو مشورہ دیتے ہیں یہ کیسی عظیم بات ہے آپ جو مشورہ کرتے ہیں آپ صدر کو نہیں بولنے دے رہے آپ اجازت نہیں دیں آپ صدر کو نہیں بولنے دے رہے موجود ہے مولوی صاحب مناظر موجود ہے مولوی صاحب میری بات کا جواب دیں مولوی صاحب نہیں آپ خاموش رہے آپ نہیں بولے میری بات کا جواب مولانا دیں گے جواب یہ ہے کہ جب شرائط لکھی گئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ وہابی عرف عام میں اہل حدیث آپ کو بھی آپ خاموش رہیں مہربانی عرف عام میں اور وہابی لفظ میں آپ ڈفرینس نہیں کر سکے آپ نے پڑھی ہے یہ شرائط آپ نے دستخط کیے ہیں میری عرض سنیں آپ نے اہل حدیث کو تسلیم کیا ہے نا میری عرض سنیں تسلیم نہ کرتے تو آپ لکھتے ہی نا عرف لکھا ہے چاہے آپ عرف عام میں تھے ہم نہیں اہل حدیث آپ نے کیوں لکھا ہے محترم آپ میری بات سن لیں غور سے میری بات سن لیں چلو یار بات سنو چھوڑو نہیں چھوڑیں گے شاید میں بات سنیں بھائی میری بات سنیں ٹھیک ہے اس موضوع پر ضرور بات کریں گے میری بات سنیں آپ نے پورے 10 منٹ باتیں کی ہیں مجھے 5 منٹ تو بولنے دیں جی بولیں آپ مہربانی کریں آپ نے کریں مائک سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ عرف عام میں جو چیز کہی جاتی ہے آپ نے تعریف کرنی ہے کہ عرف عام میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے آپ خاموش رہیں وہ مجھ سے بات کریں میں ان سے کر رہا ہوں میرا کوئی دوست نہیں بول رہا عرف عام میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے آپ نے عرف عام کے اوپر موضوع کی بحث رکھی ہے یا کہ آپ نے گستاخ رسول پر میں نے عرف عام اس لیے آپ کو آپ کو لانا چاہتے ہیں چل سانو کن ضرورت دیتی کہ میری تعریف پڑے اٹھ جائے تو کوئی اور نہیں آئے بندہ جاسوس ہے دادا سانو کیا تو میرا کیوں پڑے تھا کھڑا ہو جا کی اور بٹھاؤ جی نہیں دیتا کہ چلی صاحب بول نہیں سکتے تو کسی اور کو پالو جی چلی صاحب پا جائے تو انہوں نے اعتماد کرو کدی تھی بولتے ہو کدی تھی بولتے ہو کدی وہ بولتے سارے بولتے رہے مولانا صاحب سارے بولتے رہے سب تو پہلا تھوڑے دوست بولے ادمی پھر بولے مولانا تو ساتھ تشریف رکھو تو ساتھ تشریف رکھو یار باہر کے نام پلیز چپ کر دو خاموش ہو جاؤ باہر ایسے ایک بندہ پاؤ نا دو بندے بہن دو اینج کرن تے دو بات نے باہر کر دیو اگے تھوڑی مول صاحب تھوڑی گرمی ہے پھر دل چ بہا لو
دل وڈے ہون تے اللہ چاہتا تھی سارے دل چ بیٹھی سبحان اللہ سارے دل چ یہ بھی مسئلہ کیا حدیث ہے جناب انشاءاللہ یہ بھی یار حدیث ہے جناب گزارش کہ ہے بندہ دل چ مر جاندہ جناب نہیں سمجھ بڑیا پھر رہا ہے گزارش ہے ساری طرفوں کوئی بندہ نہیں بولے گا کچھ بھی نہ بولے ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ابو بکر بھائی جان ہم منظم ہیں ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ دیکھو جی عرضے سب ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ میں ਨਹੀਂ دس ਬੋਲਿਆ کون بولے میں صدر مناظر مولانا کاشف صاحب پوچھا میں کن دا مخاطب رکھیا ہے او بھائی جی بولے پچھو بولن اے مولانا نے اشارہ کیتا ہے دیکھو جویں انہاں سامنے چلا کیتا اصل میں انہاں چلا کیتا انہاں روکے نہیں یہ نہ کہو کہ تجھے کوئی نہیں بولیا مولانا دیکھو انصاف کی بات کرو اصل استاد کیا کہ دیکھو ماحول پیار محبت دا رہے ایک فائدہ ہے تے جڑا موضوع ہے او تے شروع کرو نجائز جڑا تحکم تے حکم نہ کرو یہ ماحول خراب ہوئے گا اسی کہنے پیار محبت جڑی فضا بنی ہے چلن دیو تسا خام خواہ الزام مسلک داری ہوتے ادھر کر دیو جی مولوی صاحب یار ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਿਆ اصل کیا غلطی ہے نا ਸੁਣਨੀ ਭਾਬੀ ਹੈ جگہ جو طے کر لو سب کو جانا ہے شرم نہیں چلیے اس کر کے غلطی فہمی پہ رہی ہے جی شرم نہیں چلیے اس کر کے غلط فہمی پہ رہی ہے ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਤਲਾਹ ਹੋਇਆ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਰ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਠੀਕ ہے نا گزارش اس طرح ہے مولانا عبد الفتاح صاحب ایک سیکنڈ ذرا صدر مناظر مولانا کاشف صاحب ذرا توجہ فرمانا مولانا لگے تحریر اگر ساڈے دعوے نو مولانا اپنے الفاظ دے اندر لکھن گے میری گل مولانا ذرا کولی کاشف صاحب نے تڑنا نہیں ایک سیکنڈ مولانا میں بدل دینا نہیں میری گل سنو نا ایک سیکنڈ سن تو لو نا گل پوری ہو لین مولانا گل پوری ہو لین دیو اگر گل میری قابل اعتراض ہوئے گی تانوں حق حاصل ہوگا اعتراض کرن دا عرض ہے کہ تساں گفتگو اگر ساڈا موقف تساں اپنے الفاظ دے اندر بیان کرنا ہے نا تے سانوں بھی پورا حق ہوئے گا کہ بریلویت دا موقف اسی اپنے الفاظ نقل کران گے ہاں انشاءاللہ اے درمل ادھر آ میرے بہن نال چلو کہ کیمرہ دی نظر آنے پورا تسی ذرا پیچھے ہو جاؤ مہربانی کرو 100 بندے بنا کے پیچھے کھڑا 100 بندے تیرے پیچھے خراب ہو رہا ہے یار 100 بندے پیچھے کھڑا ہے میں دیتی تھی آجی چلا اپنا بیٹھ بیٹھ بندے پیچھے یار گلوکا ہے کھٹ کھٹ کر لگ رہا ہے مہربانی کرو پرا ہو جاؤ بڑی مہربانی دروازے جو ہٹا رہے ہیں بھائی بھی بٹھاؤ نا یار بڑی مہربانی ذرا یار شروع نہ کرو
थोड़ा मेहरबानी करो मेहरबानी करो पत्थर के नाल ना मैं खड़ा हो कितने बार ठीक है मेरे नाल मेहरबानी भाई आप लोग कर जाओ नहीं अब बकर साहब तो सब बैठ आप ठीक है ये सब जगह ना जाना को जा रहे बस एक तो जगह देने वाले समझ यार हवा तो बंदा धंधा रह सकता नहीं बंदे में आए ना तो बंदा कमरे का हवा है इंसान की जिंदगी बस जरूरी है पानी चाहिए उधर हवा टीना कुछ हो जाएगा थोड़े थोड़े भी लग गया था आगे तो हो
ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ورنہ پہلے کام پڑھ لو پھر چلو بکرا کیا کر لیں گے دسو کنا کرنا پوری جنہ دسو کنا کرنا 10 منٹ کر لیں وقت بھی پیچھے ہی آنا ہے نا. ٹھیک ہے دسو کون کنا ہونا چاہیے آپ کی مشاورت نہیں ہے نا اسے اپنی رائے دے رہے ہو کہ کنا ہونا چاہیے اگر کبھی جیتا نو مشورہ صاحب نے کنا ہونا جی آخیا کہیں دے خلاف نہیں چلتا. اچھا جی آخیا کہیں دے خلاف نہیں چلتا. پانی نظام منزل تو سیدھی ہو سکتی ہے کیا یہ بھی گل کہی ہے نا. چلو میں پہی ہے اللہ تعالیٰ 20 کئی دفعہ کہی ہے ان کی ریکارڈ موجود ہے انشاءاللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ 10 صبح 3 بجے تک انہیں بھائی تھی کوئی تبدیلی چاہتے ہو. اصل پاکستان نظام منزل ہے چاہتے کہ جتنے تاری خوشی ہے نا اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 5 تو 10 گھنٹے اصل آ جا رہا میرا مطلب ہے کہ آ جڑا لکھا ہے تو بدھانا گھٹانا چاہتے ہو. اصل تاری نال اگر تھی چھڑتا انشاءاللہ تھوڑے سے چھڑ دیتے اگر تھی چاہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سنتا بھی قبول ہے اگر چاہتے کہ تھوڑا بتا لیے سنتا بھی قبول ہے انشاءاللہ. ہر 3 بجے تک ہی رکھ دیجیے جو لکھا ہے. پرانا ٹائم پرانا 3 بجے نا پرانا 3 بجے ٹھیک ہے نواں 12:30 پرانا 12:30 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دو جی سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظرہ مابین اہل سنت و جماعت و وابی عرف عام حدیث مسلک. ٹھیک ہے جی تھی خوش ہو جاؤ. اہل سنت و جماعت حنفی کی طرف سے مناظر محمد عبدالثواب صدیقی ہوگا اور صدر مناظرہ مولانا محمد کاشف مدنی ہوں گے. نمبر 3 وابی عرف عام میں اہل حدیث کی طرف سے مناظر مولوی محمد عمر صدیق ہوں گے اور صدر مناظرہ مولوی محمد یحییٰ ہوں گے. نمبر 5 موضوع مناظرہ گستاخانہ عقائد مجھے اگے تشریح کر دی تھی وہی جو لکھا ہے موضوع عنوان گستاخانہ عقائد. وابی عرف عام میں اہل حدیث ثابت کرے گا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے. ٹھیک ہے. اور اہل سنت بریلوی ثابت کریں گے کہ وابی عرف عام میں اہل حدیث اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہے. ٹھیک ہے. ماخذ دلائل قرآن و حدیث و فریقین کی معتبر کتب. ٹھیک ہے. نمبر 7 فریقین کے صدر و مناظر کے علاوہ کوئی بلند آواز سے بات نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو اس کو کمرہ مناظرہ سے باہر نکال دیں گے. نمبر 8 وقت مناظرہ 3 بجے پرانا ٹائم صبح تک ہوگا. ٹھیک ہے جی. وقت مناظرہ 3 بجے ہے تے چونکہ یہ بھی تسی شرط لکھی ہوئے گی کہ پہلی ٹرن چونکہ مدعی دی ہوندی ہے تے آخری بھی مدعی دی ہوندی ہے. اگر 3 بجے ٹائم مکمل ہو جاتا ہے لیکن مدعی دی ٹرن باقی ہے تے مدعی نو او دی ٹرن دا پورا حق دیتا جائے گا گو کہ ٹائم 3 بجے مکمل ہو جائے گا. دیکھو ساری عمر تھوڑی ماشاءاللہ میری عمر زیادہ ہے جن میں مناظرے کیتے نے تساں نہیں کیتے. ٹھیک ہے نا. اتنے دوویں مدعی نے تو دوویں مجیب نے. تساں سانوں گستاخ ثابت کرنا اساں تانوں گستاخ ثابت کرنا. ٹھیک ہے نا. دوویں مدعی نے دوویں مجیب نے. لہٰذا جتھے یہو جہا مسئلہ ہوئے کہ دوویں مدعی دوویں مجیب ہون اتنے دوویں ایک تقریر بن لیندے نے. ایک تقریر بن لیندے نے. پہلی سن دے رہے ہو آخری تسی لے لو یا پہلی تسی لے لو آخری سن دے رہے ہو. مولانا عرض یہ ہے کہ ویسے تھی ماشاءاللہ سڑ عمر بھی وڈیرے ہو قابل احترام ہو. اصل الحمدللہ پہلا سٹارٹ سے کیا کہ سڑ تو عمر وڈیرے ہو ساڑا حق بنتا اخلاقی طور سے بھی کہ ساڑا احترام کریے.
لیکن جو بات اصول دی ہے تانوں چاہیے کہ اس اصول دی پابندی کرو. کوئی بھی مناظرہ ہوئے یاد رکھنا ہر مناظرے دے اندر جڑا جواب دعویٰ دینے والا ہوندا ہے وہ بھی اپنے موقف دا مدعی ہی ہوندا ہے. جس طرح کہ فارغ مثال دینا میں ایک رفع الیدین دا مسئلہ ہے. رفع الیدین دے مسئلے دے اندر جس طرح اساں ثبوت رفع الیدین دے قائلین ہاں اسی طرح ہی ساڈا جویں دعویٰ ہے ثبوت رفع الیدین دا بے عین ہی اسی طرح بریلوی مسلک دا دعویٰ ہے نسخ رفع الیدین دا. دونوں ہی مدعی نے لیکن وہ مولانا میرے کا سنو نسخ دی عرض کر رہے ہیں گل سن مولانا. نبی والا مدعی نہیں ہوندا مولوی صاحب تسی انہوں سمجھاؤ. نبی والا پتر مدعی نہیں ہوندا. نبی والا مدعی نہیں ہوندا. ٹھیک ہے جی. نبی والا مدعی نہیں ہوندا. ثابت کرنے والا مثبت کرنے والا مدعی ہوندا ہے. چلو اینا بھی اگر تسی اینا نہیں تو میرا خیال اپنے مناظرین نو پہلا پوچھ لیا کرو کہ وہ مناظر دی شرطاں لکھدے نے. ورنہ پکھی والے مفتی جمیل صاحب نے جڑیاں شرطاں طے کیتیاں مناظر جواب دعویٰ چ لکھیا وہ کدی مناظرہ چیک کر لینا دیکھ لینا. اس مدرسے دا شیخ الحدیث کو عام للو پنجی مولوی نہیں ایک بزرگ شخصیت مدرسے مولو میں دسنا دعویٰ کیتا سی عام نسخ دا. نسخ دیکھو نسخ اور چیز ہے. تسا لفظ بولیا نفی دا منفی پہ دند کیوں کرتے ہو. کوئی دنیا دا ملا سکھاوے منفی پہلو والا مدعا ہی ہوندا ہے. مولانا تسی انشاءاللہ منو گے انشاءاللہ شکست منو گے تہاڈی مجبوری بھی ہے گی اور انشاءاللہ دلائل ثابت بھی کران گے. لیکن گل دیکھو میں لفظ بول مولانا کاشف صاحب سنو مولانا کاشف صاحب ویڈیو ریکارڈنگ ہے. مولانا دیکھو ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. مولانا نو شاید گل سمجھنے چ کوئی غلطی لگ گئی ہے. میں یہ نہیں کہنا کہ انہیں قصدن غلطی کیتی ہوئے گی. دیکھو میرے بات مانی نہیں میں کرتا. بولو میری گل سنو ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. اساں منسوخیت دا لفظ بولیا ہے نسخ دا لفظ بولیا ہے اساں نفی دا لفظ نہیں بولیا. تانوں سنن چ شاید غلطی لگی ہے تسی توجہ نہ سن نہیں سکے جی دی وجہ نال تسی سارے وال غلط گل منسوب کردے پئے ہو. عرض یہ ہے بزرگ ضرور ہو بزرگی دا تقاضا ہوندا ہے کہ گل توجہ نہ سنی دی ہے جیڑی گل کیتی جائے او دا جواب دئی دا ہے. یہ نہیں کہ اگلے دی گل نو پیچھے سٹ کے کولو کر دیو اگے شرطاں توڑو تے انشاءاللہ مینوں یہ دسو مولوی صاحب تسی یہ تو بندہ رو رہا چلن دے گا کہ انہاں دوواں وچوں مدعی کنوں کہو گے. گزارش اس طرح ہے مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب بھائی باہر خاموش ہو جائیں. ہمارے جی مولانا عبدالتواب مولانا ممتاز صدیقی صاحب نے پرانی شناس آئیے. گزارش اس طرح ہے جی مولانا جی میں اس میں آپ کی بات یہ درست ہے کہ من وجہ ہم میں سے ہر فریق مدعی ہے اور ہر فریق مجیب ہے. بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہوتا ہے. اب یہ جو تحریر ہے اس تحریر کا بھی کچھ لحاظ ہم کرتے ہیں. اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جواب دعویٰ اہل سنت و جماعت بریلوی. اب یہاں پر جواب دعویٰ کا لفظ موجود ہے. اگر یہ لفظ موجود نہ ہوتا تو میں احترام میں مولانا عبدالتواب صدیقی کی بات کو تسلیم کر لیتا کہ ہمارے بزرگ ہیں بزرگوں کی یہ بات مان لیتے ہیں. لیکن یہاں پر جواب دعویٰ کا لفظ ہے اور یہ بات ہماری طے شدہ ہے نثار احمد سیالوی صاحب کے ساتھ جو آپ کے بزرگ وہاں پر خطیب امام ہیں 29 شک میں. تو مدعی ہم ہیں ہماری پہلی ٹرن ہوگی اور جو آخری ٹرن ہوگی ہم اس میں کوئی بھی نیا حوالہ پیش نہیں کریں گے. یہ ہم گزارش کیے دیتے ہیں کہ ہماری جو آخری ٹرن ہوگی ہم اس میں کوئی بھی نیا حوالہ پیش نہیں کریں گے تاکہ آپ کو نہیں یہ ہے کہ اس میں دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث کا موقف ہے کہ بریلوی مسلک اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے اور اہل حدیث یہ بات دلائل سے ثابت کریں گے ثابت. اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک یہ ثابت کرے گا. دونوں کے لیے ثبوت کے لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مثبت پہلو ہوتا ہے وہ مدعی کا ہوتا ہے اس میں آپ نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس میں شور مجانے کی بغضا کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ مانے کہ ایک تقریر آپ کی ایک ہماری اس طرح ہوگا.
جی گزارش یہ ہے جی میں ایک عرض کرتا ہوں، اس میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ نے یہ جو تحریر پڑھی ہے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جواب دعویٰ. جب لفظ جواب دعویٰ آئے گا یقیناً نیچے ثابت کے لفظ ہیں. اب دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں. جی ہماری تحریر میں، ہماری میں بھی، اس میں بھی ہے، نیچے بھی ہے. میں پڑھتا ہوں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اہل حدیث کا موقف ہے بریلوی مسلک اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے. اہل حدیث یہ بات دلائل سے ثابت کرنے کا پابند ہوگا. اب آگے کیا ہے، اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک یہ ثابت کرے گا. ٹھیک ہے جی بات سن لیں. اب یہ ثابت کا جو لفظ ہے آپ نے اس کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن ثابت کے اوپر جو ہیڈنگ ہے جواب دعویٰ، شیخ اس کی طرف ذرا توجہ فرمائیں. جواب دعویٰ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی وضاحت کیا ہے؟ آگے وضاحت کیا ہے؟ اس وضاحت کو نہیں آپ دیں گے. وضاحت میں ہے کہ ثابت کرے گا. لہٰذا دونوں کا مثبت پہلو ہے. ایک آپ ہمیں دے دو، چاہے آپ پہلی لے لو، ہمیں بعد والی دے دو، چاہے آپ مولانا عرض ہم میرا بات شروع کروائیں. اس میں یہ ایسے کر لیتے ہیں، پہلی پھر آپ لے لیں، آخری ہمیں دے دیں، لیکن ترمیم دونوں کی برابر پھر ہوگی. تو ہی مولانا کل شروع کریے. نہیں بات یہ ہے، ایک منٹ مولانا صاحب دیکھیں، گزارش اس طرح ہے عموماً ہوتا ہے جو مناظروں میں کہ جب آخری ٹرن ہے تو آخری ٹرن جب ہماری آئے، یہ نہ ہو کہ آپ ہماری ٹرن سنے بغیر ہی چلے جائیں اور شور مچا دیں، ہماری آخری ٹرن نہ ہونے دیں. اگر تو آپ اس بات کی ہمیں جی اگر آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آخری ٹرن ہوگی ہماری، ہم اس میں نئی دلیل پیش نہیں کریں گے. میں لکھتا ہوں تاریخ کو، آپ اس کو سنیں. پہلی ٹرن آپ ہمیں دے دیں، آخری ٹرن جو ہے ایک عرض ہے جیسے کر لیں، پہلی ٹرن ہمیں دے دیں، آخری آپ لے لیں، تاکہ یہ بھی شبہ جو ہے نا وہ ظاہر ہی ہو جائے، تاکہ یہ کام ہی بدگمانی ختم ہو جائے. جی اس کے بعد آپ کو کوئی شکوہ شک ہوگا نا تو پھر آپ اس میں دیکھو شرائط جو ہوتی ہے نا وہ 7% مناظرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے وقت ضائع نہیں ہو رہا. یہ کام کی بات ہے. تگڑے راضی مولانا صاحب آپ